اللہ بنا لیا ہے، ان کی پوجا کی ہے اور دن منائے ہیں، ان کی قبریں آراستہ کی ہے۔ میں تم کو منع کرتا ہوں تم یہ کام نہ کرنا۔ یہ آپ نے پوری طرح سے ڈرا دیا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے اس کیفیت کے اندر کہ بیماری کا زور ہے، کبھی چادر آپ منہ پر ڈالتے ہیں اور کبھی اسے اٹھا پھینکتے ہیں۔ اس زمانے میں آپ کی زبان کے اوپر یہی بات ہے کہ لعن اللہ الیہود النصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر پکی نہ کرنا، اس کے اوپر کوئی عمارت نہ ہو اور یہاں پر مجاور بن کر نہ بیٹھنا۔ اب یہ شیطان پریشان تھا کہ کیا کرے، اور اس کو موقع مل گیا ایک مشہور ذات سے۔ اس نے پہلا حملہ کیا حضرت عمر کے اوپر کہ جوش کے اندر یہ آ کر، اور اب کبھی ان سے یہ بات نہیں ہوئی ہے، اب یہ کہنے پر ہی اتر آئے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات مل گئی، میں اس کا سر اڑا دوں گا گردن سے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے یہ کیفیت ختم ہوئی اور سارے لوگ ہوش میں آ گئے۔ اب 200 سال تک اس نے انتظار کیا اور کوششیں کی، وحدت الوجود کا نظریہ تو آ گیا، لیکن بہرحال قرآن اور حدیث ابھی موجود تھے۔ اب اس کا توڑ کرنا اس کے لیے ضروری ہوا، اور اس نے اوروں کو چھاٹا۔ اس میں امام احمد اس کی آنکھ پر چڑھ گئے، اور ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ 220 میں ہجری میں جو انہوں نے خلق قرآن کے مسئلے کے خلاف مامون رشید سے لے کر 3-4 خلفاء کا مقابلہ کیا اور ان کی بات نہیں مانی، تو شہرت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ 4 دانگ عالم میں مسلمان امت کے اندر بس وہی اس کے ہیرو تھے۔ اب ان کے اوپر اس کا حملہ ہوا ہے، اور یہ گھائل ہو گئے رافضیوں کی ان روایتوں سے جو ان کے پاس پہنچی۔ اور اس کے بعد وہ روایتیں یہ تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں زندہ ہیں، اور جو مردہ ہے مرنے کے بعد اسی قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، سب کچھ یہی ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع صحابہ کا انکار کرنے کے بعد انہوں نے اس نظریے کو پیش کیا، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا ہے ان کی متاع ایمان لٹ گئی ہے، اور آج تک پھر اس کی بازیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی جب تک کہ جوان مرد اٹھے اللہ کے وقار اس کی کتاب کو سامنے لانے کے بعد، سنت نبی کو اس کی تائید میں پیش کرنے کے بعد پھر اس امت کے اندر سب سے پہلے جہاد کرے، اور ان 2 گروہوں سے جو احبار اور رہبان ہیں ان سے ٹھن جائے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ پھر کہیں جا کر یہ مسئلہ، یہ شرک کا مسئلہ جو قبروں کے ذریعے سے آیا ہے یا وحدت الوجود کے ذریعے سے، ان دونوں محاذ کے اوپر جوان مردوں کے لیے یہ موقع ہے۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا، لوگ جانتے ہوئے ہمت کر کے نہ اٹھے، اپنے مالک کا کھانے کے بعد، نمک خوار بننے کے بعد نمک حلالی کی ہمت اپنے اندر پیدا نہ کی، تو اس کے بعد جہنم کی آگ وہ آگ ہے کہ مالک فرماتا ہے کلا انہا لظا، یہ بھڑکتی ہوئی شعلہ زن آگ ہے، نزاعۃ للشوا، یہ چہرے کی کھال کو جھلسا کر کھینچ لیتا رہی، لیکن موت نہ آئی۔ تو آج یہ مسئلہ ہے، اور اس کے لیے یہی چیز ہے کہ دونوں محاذ پر یہ دونوں نے ہم کو مل کے مارا ہے، دونوں ایک ہو گئے احبار و رہبان، اور ان کی بات ایسی چلی ہے کہ کوئی مسلک جو آج پایا جاتا ہے وہ ان کی ضبط سے نہ باہر ہے بلکہ پوری طرح سے گھائل ہے، ان کی آواز میں آواز ملا کر ان کی حمایت کر رہا ہے، جان قربان کر رہا ہے مسلک والا، اور ان دونوں باتوں پر جمع ہوا ہے کہ نہیں، شریعت کے علاوہ اور یہ طریقت ہے، حقیقت بھی ہوتی ہے، وحدت الوجود بھی صحیح ہے، اور یہ بھی کہ یہ مردہ ہے یہی سنتا ہے یہ قبر والا، اور اعمال اللہ کے علاوہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پیش ہو سکتے ہیں درود السلام کے، یہ کفر و شرک جو اللہ کے لیے گالی ہے۔ اپنے مالک کو گالی دینے کے بعد اگر کوئی امت یہ سمجھتی ہے کہ مالک اس کے اوپر رحمت کی شبنم برسائے گا اور انگارے نہ برسیں گے، تو یہ نادانی اگر نہیں ہے تو اس کے علاوہ نادانی کہاں ہوتی ہے، کس طرف سے گنما ہے۔ تو آج جو مسئلہ ہے وہ اس جوان مردی کے ساتھ اٹھنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آواز اٹھائی ہے
کہ مقابلہ انتہائی شدید ہے، سارے وسائل ایک طرف نظر آتے ہیں۔ اب بتاؤ، یہ ایسا خطرناک کام ہے کہ دنیا ہر طرف سے تاریخ نظر آتی ہے، صرف آخرت کا یقینی وعدہ ہے۔ اگر کوئی جماؤ کے ساتھ اٹھے تو اعلان جب کیا ہے تو کچھ سسکتے ہوئے جو معاشرے کے افراد تھے، بلال حبشی کی طرح سے، خباب ابن عدت یا خاندان یاسر کی طرح سے تھے، انہوں نے اقرار کیا ہے۔ اور یہ اصل مسئلہ ہے، بالکل یہی صورتحال ہے۔ آج پوری دنیا کے اوپر شرک کا راج ہے، ہر جماعت، ہر مسلک، حتیٰ کہ سعودی عرب جاؤ تو وہاں بھی پوری طرح ان کے جو مولوی ہیں اجرتی ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اعمال نبی علیہ السلام کے اوپر پیش ہوتے ہیں، گنبد سجا کے بیٹھے ہیں، اور وہ جو بنیاد ہے، جو توحید ہے، اس سے اب بالکل نہ صرف عاری ہیں بلکہ اس کے دشمن بنا دیے گئے ہیں۔ یقین کیجئے، یہ جو دعوت اٹھی ہے، توحید کی دعوت، رد شرک کی دعوت، یہ بڑی زبردست دعوت ہے۔ جن خوش نصیبوں تک یہ پہنچے اس کا ساتھ دو، ورنہ بڑے بڑے آئے ہیں، وہ بڑے بڑے نعرے بھی تھے، ان کے بڑے بڑے دعوے بھی تھے، لیکن ان کے اندر پھر شرک آ گیا ہے، سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آ گیا۔ ابھی ایک بیان سنا ان کا، ہر طاغوت کا رد کر رہے ہیں لیکن اپنے طاغوت کا دفاع کر رہے ہیں۔ سجدہ تعظیمی جو ان کے امیر نے ان کے اندر لایا ہے، محمد حنیف نے، اس کا دفاع کرتے ہیں اور باقی دوسرے شرکوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ چراغ تلے اندھیرے والا معاملہ ہے ان کا، اور ہر مسلک پوری طرح اس شرک کے اندر، یہ جو بیان ہوا ہے اس کے اندر غرق ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے اندر توحید کی دعوت اٹھے، ان مسلمانوں کو کہا جائے، مسلمانوں ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، تم تو شرک نہ کرو۔ ہندو اگر اپنے کھڑے مہاراج کو پوجتا ہے تو تم اپنے بابا کو لٹا کے پوجتے ہو، اس کو قبر والے کو، اس کے اوپر گنبد بناتے ہو، مزار بناتے ہو، مسجدوں تک کے اندر تم نے گنبد بنا دی ہے ظالمو، شرک کے اس طرح تم رسیا ہو۔ تو جب تک ان کے سامنے کھل کے دعوت نہیں آئے گی، کھل کے دعوت آئے، اور یہ دعوت بڑی سخت بات ہے، اس کو سختی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہی علاج ہے اس کا، یہی ایک آپریشن ہے، بڑا آپریشن جب تک نہیں ہوگا۔ یہی اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تمام انبیاء نے اپنے اپنے دور میں اسی شرک کے اوپر ہتھوڑا چلایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو گرایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے مزاروں کو، قبروں کو، پکی قبروں کو کچا رکھنے کا حکم دیا ہے، مزاروں کو گرانے کا حکم دیا ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، انہوں نے اپنے شاگرد کو بھیجا۔ یہی کام آج بھی کرنا ہے۔ جب کبھی اسلامی انقلاب آئے گا یا اسلامی حکومت آئے گی تو سب سے پہلا کام جس میں ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کی جائے گی، ان مزاروں کو، ان بتوں کو، ان مورتیوں کو توڑا جائے گا۔ یہ کام اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ شرک کا رکھوالا ہے، پھر وہ خادم حرمین شریفین نہیں ہے، یا خادم قوم و ملت نہیں ہے، پھر وہ خادم شرک ہے، محافظ ہے، شرک کا رکھوالا ہے۔ چاہے کسی منصب کے اوپر ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، چیف ہے آرمی، یا فیلڈ مارشل ہے، یا چیف جسٹس ہے، یا جو بھی بڑے سے بڑا لیڈر ہے، جتنے یہ سارے ہیں، سارے شرک کے رکھوالے اللہ کے بندوں۔ ایسے ماحول کے اندر جب ایمان کی دعوت کے لیے اٹھو گے تو پھر اس کے بعد خالص آخرت کا جو اللہ کا وعدہ ہے وہ کام آئے گا، اللہ کی رحمت اور شفقت ساتھ دے گی، اور دنیاوی لحاظ سے بہت کم لوگ ہوں گے جو آگے بڑھیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیشہ کیا ہے، قلیل گروہ کو اکثریت کے اوپر غلبہ عطا فرمایا۔ اللہ کی طاقت جب تک ساتھ نہ ہو کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، نہ وسائل کے اوپر، نہ تعداد کے اوپر معاملہ ہے، معاملہ صرف اللہ کی رحمت اور شفقت کے اوپر ہے۔